نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ظہور مہدی اور جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے چند سوالات۔ پہلا سوال، کیا امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کا قدیم اسلحے کے دور میں ہوگا یا جدید اسلحے کے زمانے میں؟ جواب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخری دور میں تیر، تلوار اور پرانے اسلحہ سے آخری جنگیں لڑی جائیں گی، کیونکہ اس سے پہلے سخت خونریز جنگیں لڑی جائیں گی جن میں ایٹمی ہتھیار استعمال ہوں گے، اور اس کے بعد جدید اسلحہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ شیخ زندانی کے ساتھ اس موضوع پر بحث ہوئی اور وہ بھی موجودہ ٹیکنالوجی کے ختم ہونے اور سیاروں کے تصادم اور زمین میں گیسوں وغیرہ کے دباؤ کی باتیں کر رہے تھے، اور ان کا نظریہ بھی یہ تھا کہ ایٹمی جنگ یا ہرمجدون اور تیسری عالمی جنگ وغیرہ کے معرکے رونما ہوں گے، اور اس کے بعد امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ میں نے ان کو ظہور مہدی اور عالمی جنگ کے بارے میں حدیث و آثار سے یہ ثابت کر دیا کہ امام مہدی کا ظہور اسی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہوگا، جس کے بعد وہ مطمئن ہو گئے۔ دوسرا سوال، ملحمۃ الکبریٰ جنگ عظیم سے متعلق ایک حدیث کے الفاظ ہے سیوفہم علی اشجار الزیتون، یعنی ان کی تلواریں زیتون کے درختوں پر معلق ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور تلواروں کے دور میں ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسی حدیث میں یہ واقعہ قسطنطنیہ کے فتح کے دوران کا نقل کیا گیا ہے، اور مزید اس روایت میں ہے انی لأعرف اسماءهم واسماء آبائهم والوان خیولهم ومناخ رکابهم۔ ترجمہ، میں ان کے نام، ان کے آبا و اجداد کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ اور جہاں ان کے گھوڑے کھڑے ہوں گے، ان جگہوں کے نام میں نہیں جانتا۔ واضح ہے کہ ظہور مہدی کے بعد ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، پھر یورپ فتح ہوگا، اس کے بعد فتح امریکہ ہے، پھر فتح ہندوستان ہے، پھر فتح قسطنطنیہ ہے۔ جس دوران حدیث میں زیتون کے درختوں پر تلواریں لٹکانے کا تذکرہ ہے، اب یہاں دو باتوں کا احتمال ہے۔ ایک یہ کہ جدید ثقافت ختم ہو جائے گی اور دوبارہ قدیم اسلحہ رائج ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ دوسرا احتمال ہے کہ جدید اسلحہ اور قدیم دونوں استعمال ہوں گے، اور ایسا ناممکن نہیں، جیسا کہ عراق جنگ میں البغدادی کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جدید اسلحہ کی موجودگی کے باوجود چھرا استعمال کیا گیا۔ ایسا ہی آخر زمانے میں جدید اسلحہ کے ساتھ ساتھ تلواریں وغیرہ بھی ہوں گی، جیسا کہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ یاد رہے، آج بھی پوری دنیا میں جب فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اسلحے کی نمائش کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے فوج کا پیدل دستہ ہوتا ہے، اس کے بعد گھڑ سواروں کا، پھر جدید اسلحے کی نمائش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علاقوں میں اب بھی فوجی کارروائی کے گھوڑے استعمال